إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلے حدیث شریف سے متعلق مختصر سی بات ہوگی۔ باب قول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وفی نسخۃ توزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتاب بخاری شریف کہلاتی ہے، اور بخاری اصل میں ایک شہر کی طرف نسبت ہے اس کتاب کے مؤلف کی۔ ان کا نام محمد ہے، ان کے والد گرامی کا نام اسماعیل ہے، اور بخارا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا اور اس کی سند میں بڑی کڑی شرطیں لگائیں۔ ہر ایک سے انہوں نے بات کو نہیں لیا، بلکہ ناپ تول کر اور چھان چھان کر اور پوری چھان بین کے ساتھ راویوں کو پہچانا، اس کے بعد پھر ان سے احادیث کو نقل کیا۔ اس لیے علماء کرام کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو بالکل ہر ملاوٹ سے پاک ہے قرآن مجید کی طرح سے، وہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین سے مراد اردو والا صحیح نہیں ہے۔ صحیح سے مراد ایک اصطلاح ہے جو محدثین کے ہاں معروف ہے۔ صحیح سے مراد ہے وہ احادیث جن کو امام بخاری تک روایت کرنے والے تمام محدثین قابل اعتماد ہیں اور جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، جو بالاتفاق سب کے ہاں سچے ہیں
اور ان کی احادیث معتبر ہیں اور ان کی ذات مستند ہے، ان راویوں سے جو حدیث نقل کی جاتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا یہ کمال ہے کہ اس کتاب کی سب حدیثیں قابل اعتماد ہیں، کسی ایک حدیث پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ ایسے ہی مستند ہے جیسے قرآن مجید مستند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری سے یہ بہت بڑا کام لیا اور اللہ نے ان کو بہت قبولیت دی۔ جب یہ دنیا میں حیات تھے تو یہ بڑے پریشان حالات میں تھے، ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے، اور اپنے ہی ہم مسلک، اپنے ہی علماء سے انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائیں، یہاں تک کہ اتنے تنگ کیے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اب میرا دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اب مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ پردیس ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ کسی شہر والے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس بے سر و سامانی اور اس قسم پرسی اور اس بے بسی میں یہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کاوش کو ایسی قبولیت بخشی کہ کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کی کتاب نہ سمجھے، جب تک کہ ان کی کتاب نہ پڑھے۔ اس کا نام بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو قبولیت بخشی۔ حافظہ بھی ان کا کمال کا تھا، اور اللہ سے تعلق بھی ان کا کمال کا تھا، تقوی بھی ان میں کمال کا تھا، اور ذہن بھی ان کا بڑا تیز تھا۔ بعض لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے لیکن ان کا ذہن تیز نہیں ہوتا، وہ باریک باتوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ بہت سے طالبات ایسے ہوتے ہیں، بات یاد تو بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن سمجھتے دیر سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات کٹھے دے دی تھیں۔ حافظہ ایسا تھا کہ ہزاروں حدیثیں فٹافٹ سنتے تھے اور یاد ہو جاتی تھیں، اور ذہن ایسا مجتہدانہ تھا کہ انہوں نے جو ابواب قائم کیے ہیں، حدیث نقل کی ہے اور اس کے اوپر باب لکھا ہے کہ یہ فلاں باب ہے، تو دماغ اتنا مجتہدانہ اور باریک تھا کہ حضرات علماء کرام کو صدیاں لگ گئیں، صدیاں گزر گئیں، صدیاں لگ گئیں، صدیاں خرچ ہو گئیں صرف ان کے ابواب اور احادیث میں جوڑ بٹھانے میں۔ بھئی ربط کیا ہے اس باب میں اور حدیث میں؟ ربط کیا ہے اس میں؟ صدیاں لگ گئیں علماء کرام کو صرف باب اور حدیث کے ربط کو سمجھنے میں۔ ایسے باریک بین تھے اور ایسے دقیق الذہن تھے، ایسے فطین تھے اور فہیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ اور تقویٰ ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، بلکہ بلوغت سے پہلے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے، جب یہ فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک نہ میں نے کسی کی غیبت سنی ہے نہ کسی کی غیبت کی ہے۔ یہ تقویٰ تھا ان کا۔ آج غیبت کرنا تو جرم نہیں سمجھا جاتا نا، لوگ اس کو جرم نہیں سمجھتے۔ کسی کی برائی بیان کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کو لوگ برائی نہیں سمجھتے۔ مردوں کے ہاں تو ہے ہی، عورتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ عورتوں کے ہاں غیبت محبوب ترین مشغلہ ہے۔ جہاں دو عورتیں بیٹھتی ہیں ضرور تیسری کی بات چھڑتی ہے، اور پھر اس کے کپڑے اترتے ہیں، پھر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے، اور پھر اس پہ حرز سرائی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے سنا آگے نقل کر دیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الْكِذْبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے سنا ادھر آگے بتا دیا۔ اس لیے امام بخاری کا تقویٰ اتنا کامل تھا کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کی نہیں، نہ کی ہے نہ سنی ہے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، اور یہ سب نتیجہ تھا
ان کی والدہ کی تربیت کا. چونکہ یہاں بہت سی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے اس مناسبت سے ایک واقعہ سنانا بنتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں وہ بڑی اللہ والی اور بڑی پرہیزگار تھیں. امام بخاری بچپن میں نابینا تھے. امام بخاری بچپن میں نابینا تھے، اندھے تھے امام بخاری. ان کی والدہ کو خواہش تھی اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بصارت دے دے، میرے بچے کو بینائی دے دے. یہ خواہش تھی اور دعا کرتی تھی. ایک دفعہ بہت زیادہ رو دھو کے اللہ سے دعا کی، آپ اس عورت کے متقیہ اور ولیہ اور عارفہ ہونے کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کے سامنے روئیں اور بیٹے کی بینائی کی دعا کی. رات کو سوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا بی بی رو نہیں، اللہ تیرے بیٹے کو صبح بینائی عطا کر دے گا. صبح کو اٹھیں تو محمد بن اسماعیل دیکھ رہے تھے، حالانکہ نابینا تھے. ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اندھے کو بینا کر دیا، نابینا کو بینا کر دیا. تو جس ماں کی دعا ایسی اثر رکھتی ہو، ایسا اثر رکھتی ہو، تو اس ماں میں کیا تقویٰ ہوگا. اور پھر اس ماں کے بچے ایسے نہ بنے تو کیسے بنے کہ جنہوں نے ایسی کتاب لکھی، ایسا احادیث کا مجموعہ جمع کیا کہ قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے اور اس سے فیض لیتے رہیں گے اور نبی کی سنت کی اشاعت ہوتی رہے گی، اور سارا ثواب امام بخاری کی قبر میں پہنچتا رہے گا اور امام بخاری کا سارا اجر ان کی والدہ محترمہ کی قبر میں پہنچتا رہے گا. آج کی ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کو ایسا بنانے کا شوق نہیں ہے. ہماری آج کی ماؤں کو یہ شوق نہیں ہے کہ میرا بیٹا امام بخاری جیسا بنے، میرا بیٹا امام ابو حنیفہ جیسا بنے، میرا بیٹا جنید بغدادی جیسا بنے، میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بنے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا با یزید بستامی جیسا بنے، اور میرا بیٹا زمانے کا کوئی کتب اور ابدال بنے، کوئی محدث اور مفسر بنے. آج کی مائیں اتنی بے ذوق ہیں، اتنی بے ذوق ہیں، ایسی بے دل ہیں، ایسی بے شوق ہیں کہ ان کو شوق ہی نہیں اس بات کا کہ میرا بیٹا ایسا بنے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا بیٹا کروڑوں نیکیاں کر کے مجھے قبر میں پہنچا رہا. آج کی ماؤں کو اس کا شوق نہیں ہے. آج کی ماؤں کو یہ شوق تو ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو جو ہمارے لیے اچھا گھر بنائے، جس میں اے سی بھی ہو، جس میں قالین بھی ہو، جس میں صوفہ سیٹ بھی ہو، جس میں فرنیچر بھی ہو، اور بہت بڑا بنگلہ ہو، اور گاڑی بھی ہو، اور گاڑیوں میں لیے ہمیں پھرے، کبھی دبئی لے جائے، کبھی ملیشیا لے جائے، کبھی لندن لے جائے، اور کبھی مری لے جائے گھمانے کے لیے. ہمارا بیٹا ایسا ہو جس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، بنگلے بھی ہوں. یہ شوق تو ہے، لیکن آج کی ماؤں کو یہ شوق نہیں ہے کہ میرا بیٹا امام غزالی جیسا ہو، میرا بیٹا امام بخاری جیسا ہو، میرا بیٹا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہو. یہ شوق نہیں رہا. اور یہ شوق اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ماؤں نے آج دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. دنیا کی محبت ہماری ماؤں کے گھروں میں، ہماری ماؤں ہمارے باپوں کے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ بس وہ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. اس لیے آج کی یہاں آئی ہوئی ماؤں کو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقویٰ دے، ہماری دعا میں بھی ایسا اثر دے، اور ہمیں بھی ایسی اولاد دے کہ جو اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، یہ پوتے ہیں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا حافظ احمد. یہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے
مجھے ایک دفعہ بلایا، جب میں حفظ کر چکا، حافظ بن گیا، تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے تنہائی میں بٹھایا، اور کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے کمرے میں، اور مجھے بلایا اور پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹا آج میں تم سے وہ کہنے لگا ہوں جو میرے باپ نے بھی مجھے حفظ مکمل کرنے کے بعد فرمائی تھی، یعنی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی۔ پھر فرمایا بیٹا آج تم نے حفظ مکمل کیا ہے، پھر تم عالم بنو گے، پھر تمہاری عزت ہوگی، پھر لوگ تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے، اور تمہارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، اور تمہاری بڑی شان ہوگی، شوکت ہوگی، لیکن بیٹا وہ سب کچھ تو ہوگا تمہارے لیے، یہ جو میں نے تمہیں حفظ کرایا ہے نا، یہ میں نے کرایا ہے اپنے لیے۔ یہ کہہ کر حافظ احمد صاحب، عالم بھی تھے لیکن کہتے تھے ان کو حافظ احمد صاحب، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، بہت روئے، اور فرمانے لگے میرے والد صاحب مولانا قاسم صاحب بھی ایسے ہی روئے تھے مجھے بلا کے، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ پھر فرمایا بیٹا یہ قرآن چونکہ میں نے تجھے اپنے لیے حفظ کروایا ہے، لہٰذا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تھوڑا سا پڑھ کے مجھے بھی بخش دیا کرنا، تاکہ تیرے قرآن سے میری قبر میں بھی ٹھنڈک ہو۔ تو آج کی مائیں یہ نہیں سوچتی کہ قبر ٹھنڈی ہو، آج کی مائیں سوچتی ہیں کہ میرا دنیا کا گھر کیسے ٹھنڈا ہو۔ آج کی مائیں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا جنت میں درجہ بلند ہو، آج کی مائیں چاہتی ہیں کہ گھر ہمارا بنگلہ بن جائے، ڈبل اسٹوری بن جائے، ٹرپل اسٹوری بن جائے۔ یہ آج کی ماؤں کی چاہت ہے، اس لیے چونکہ ماؤں کی چاہتیں ہی یہ ہیں، لہٰذا ان ماؤں کی گودوں سے آج ڈاکٹر بھی تیار ہو رہے ہیں، انجینئر بھی تیار ہو رہے ہیں، ڈانسر بھی تیار ہو رہے ہیں، اور کھلاڑی بھی تیار ہو رہے ہیں، اور فساق اور فجار بھی تیار ہو رہے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی تیار ہو رہے ہیں، اللہ والے تیار نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ماؤں کی نیت ہی نہیں ہے، ماؤں نے وہ بیج ہی نہیں بویا، ماؤں نے وہ بیج ہی نہیں بویا۔ تو آج کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوں، اور اپنی نسل ایسی چھوڑ کے جائیں کہ جس نسل کی نیکیاں ان کو قبر میں پہنچتی رہیں اور ان کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے۔ ایسے نہ ہو کہ ایسی نسل چھوڑ کے جائیں، ایسی نسل چھوڑ کے جائیں کہ جو پیچھے برائیاں کرتی رہے، بدماشیاں کرتی رہے، فسق و فجور میں مبتلا رہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان فاسق فاجر اولادوں کو ان کی سزا تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن ان کی ماؤں کو، چونکہ یہ پہلے جائیں گی قبروں میں، ان کی ماؤں کو ان فساق اور فجار کے گناہوں کی سزا قبر میں پہلے ملے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اللہ والا بنائیں، علماء سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، اپنے بچوں کو پیسے کی مشین بنانے کی کوشش نہ کریں۔ روزی مقدر کی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ سے مل کے رہتا ہے، پڑھاؤ تب بھی مل جاتا ہے، نہ پڑھاؤ تب بھی مل جاتا ہے۔ یہ جو روزی ہے نا، اس کا تعلق پڑھے لکھا ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر روزی کا تعلق عقل اور فہم کے ساتھ ہوتا اور علم کے ساتھ ہوتا تو میں ثریا ستارے پہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر علم سے کوئی پیسے والا بنے، علم سے کسی کی روزی بڑھ جائے تو سب سے زیادہ دنیا کا مالدار تو میں ہوتا، لیکن حضرت علی کا حال یہ تھا کہ بہت غریب تھے۔ اپنے شاگرد سے فرمانے لگے تو میں بتاؤں میری اور اللہ کے نبی کی بیٹی کی زندگی کیسے گزری؟ کا بتائیے۔ فرمانے لگے کہ کئی سال تک اللہ کے نبی کی بیٹی کے پاس اور میرے پاس گھر میں بچھانے کے لیے بچھونا نہیں تھا، کئی برس تک۔ ایک جانور کی کھال تھی، دن میں اس پر چارہ ڈال کے جانور کو کھلاتے تھے، اور سردیوں میں نیچے بچھاتے تھے، گرمیوں میں نیچے بچھاتے تھے،
سردیوں میں اسے اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ ایک جانور کی کھال بستر کا بھی کام دیتی تھی، کمبل کا بھی کام دیتی تھی، اور جانور کو چارہ کھلانے کا بھی کام دیتی تھی۔ یہ حضرت علی کے گھر کا حال تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے تو حضرت علی ایک دفعہ آئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا ما یبکیہما، فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی الجوع، علی بھوک سے رو رہے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں کھلانے کو۔ اس لیے روزی کا تعلق پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ان پڑھ ہیں اور ارب پتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک شخص تھے، بالکل انگوٹھا چھاپ، اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، بڑے ٹھیکیدار ہیں، کروڑ۔ ابھی انہوں نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیا ہے اپنے بچوں میں، دو سال پہلے اپنے بچوں میں جائیداد کو تقسیم کیا تو ایک ایک بچے کے حصوں میں کروڑوں آئے ہیں، کروڑوں۔ اور تھے انگوٹھا چھاپ، تھے پٹھان۔ میں نے کہا لالا جی آپ دفتروں میں جاتے ہیں، آپ بڑے ٹھیکیدار ہیں، آخر یہ منصوبے منظور کروانے پڑتے ہیں، تو پھر آپ دفتر میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تو سائن بھی کرنا نہیں آتا۔ تو اس نے ایک ٹیڑھی لکیر کھینچ کے دکھائی، کہا میں ایسے سائن کرتا ہوں، ٹیڑھی لکیر۔ لیکن ہے ارب پتی، روزی کا تعلق امریکہ کی ڈگری حاصل ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں دھکے کھا رہے ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کریانے کی دکانیں کھول لی ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے موٹر سائیکلوں کے شو روم کھولے ہوئے ہیں، کتنے انجینئر ہیں جو بیچارے کلارک بنے ہوئے ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں انجینئر، 17 سال پڑھائی کی ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ چونکہ مقدر میں ہیں دال، لہذا انجینئر بن کے بھی دال کھا رہے ہیں، اور جن کے مقدر میں ہیں مرغی اور مچھلی تو وہ غریب ہو کر بھی، وہ ان پڑھ ہو کر بھی مچھلیاں کھا رہے ہیں اور مرغیاں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ دین پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ جس کا دین پڑھ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لا تخش من ضیق الرزق وخزائنی ملعانۃ، میرے بندے کبھی روزی کی تنگی کا خوف نہ کرنا، تیرے رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تمہاری روزی زمین میں تو ہے ہی نہیں، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات بڑی پکی ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو علماء اور مشائخ سے جوڑنے کی توفیق دے، خود بھی نیک بن کر تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، سب سے آخری باب، وہ ہے باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو سب سے پہلا باب قائم کیا ہے، وہ قائم کیا ہے باب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، اور اس کے نیچے حدیث کو ذکر کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری جو حدیث ذکر کی ہے اس میں ترازو اور میزان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو امام بخاری چھوٹے آدمی نہیں ہیں، ان کا کسی حدیث کو پہلے لانا اور کسی حدیث کو آخر میں لانا یہ بھی بے معنی نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ علماء فرماتے ہیں امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی اس لیے ذکر فرمائی کہ پڑھنے والے طلباء اور پڑھنے والی طالبات اور پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات سب سے پہلے اس کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، کیوں پڑھا رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ اس لیے پڑھوں اور پڑھاؤں کہ اور تو کچھ آتا نہیں، چلو مولوی بن کے کسی مسجد کے امام بن کے کوئی تنخواہی لے لیں گے، کوئی خطیب بن کے واہ واہ کروا لیں گے، کوئی نام پیدا کریں گے، شہرت پیدا کریں گے، لوگوں سے مناظرے کریں گے، اپنی دھاک بٹھائیں گے، اپنے علمی جواہر پارے لوگوں کو سنا کے ان کو متاثر کریں گے۔ کہیں یہ نیت تو نہیں ہے۔ امام بخاری ہر پڑھنے والے، ہر پڑھانے والے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا،
ورنہ کچھ نہیں ملے گا، یہ سارا رائے گاں ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو علم اس لیے پڑھے تاکہ لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھائے اور لوگوں کو بے لاجواب کرے اور لوگوں کو اپنے علم سے متاثر کرے، جو اس لیے علم سیکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل عبادت کو قبول کرے گا نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے امام بخاری نے پڑھنے پڑھانے والوں کو نیت ٹھیک کروائی، آخر میں میزان کی بات لے آئے، میزان کی بات لے آئے، میزان کی بات لا کر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اخلاص کی طرف متوجہ کیا۔ قیامت کے دن تولے جائیں گے اعمال، مولانا صاحب، طالبہ اور طالب علم صاحب، معلمہ صاحبہ، قیامت کے دن تولا جائے گا عمل کو، اور عمل میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے۔ پتہ نہیں آپ نے جو ساری بخاری پڑھی اور پڑھائی، پتہ نہیں اس میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا، ذرا چیک تو کرو کہ اخلاص تھا کہ نہیں تھا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کو لا کے دوبارہ وہ اپنے پہلے سبق کی طرف متوجہ کیا کہ نیت کو ٹھیک کریں، اختتام ہے، اختتام ہے، نیت کو ٹھیک کریں، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر آخری حدیث بھی بغیر اخلاص کے پڑھا لی تو پھر تو ساری محنت رائے گاں چلی گئی۔ لہٰذا اگر پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس آخری حدیث کو پڑھنے سے پہلے توبہ طائب ہو گئے اس کی تلافی کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو کو قائم کریں گے، تولیں گے سب کے اعمال۔ علمی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو جو قائم کیا ہے وہ ایک فرقے کے رد میں قائم کیا ہے، فرقے کے رد میں۔ ایک فرقہ تھا، عقل کا پرستار تھا، شریعت کو عقل کے ترازو میں تولتا تھا، جو چیز سمجھ میں آتی تھی وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی لہٰذا یہ رد ہے۔ آج کل بھی ایسے بہت سے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ نوجوانوں کے دل دماغ میں یہ باتیں فیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے اسے دیوار پہ مار دو، جو عقل میں آئے اسے قبول کر لو۔ اور وہ اسکالر سارے ائمہ مجتہدین کو بھی غلط قرار دیتے ہیں اور سارے محدثین کو بھی غلط قرار دیتے ہیں اور سارے مشائخ کو بھی غلط قرار دیتے ہیں، سارے علماء کو بھی غلط قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بس اپنی عقل سے فیصلہ کرو اور خود ہی دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی شان، یہ بات کوئی ڈاکٹروں کے لیے نہیں کہتا کہ بھئی ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دو، یہ سارے ڈاکٹر گمراہ ہیں، خود اپنی تحقیق کرو اور اپنا علاج کرو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ بھئی یہ کیوں اتنے سارے کلینک بنے ہوئے ہیں، کیوں اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں؟ ان سرکاری ہسپتالوں کا کتنا اربوں کا بجٹ ہے، سارا فضول ہے۔ خود ہی تحقیق کرو، خود ہی تشخیص کرو، خود ہی اپنی دوائی تجویز کرو اور اپنا علاج کرو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ سبھی کی گنوں کا جو نشانہ ہے وہ اسلام ہے، سبھی کا جو ڈائریکشن ہے، جو رخ ہے وہ اسلام کی طرف ہے کہ اسلام کو خود سمجھو اور خود ہی اس پہ عمل کرو۔ 15ویں صدی کا ایک نوجوان لڑکا اٹھ کے کہتا ہے ابو حنیفہ بھی نہیں سمجھا، بخاری بھی نہیں سمجھے، جنید بغدادی بھی نہیں سمجھے، پیران پیر بھی نہیں سمجھے، کوئی بھی نہیں سمجھا، بس میں ہی سمجھاؤں۔ عجیب بات ہے نہیں؟ تو ایسا ہی ایک فرقہ تھا، عقل کا پرستار تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میزان میں اعمال رکھے جائیں گے۔ بھئی اعمال کیسے رکھے جائیں گے؟ عمل کوئی چیز ہے کہ جس کو رکھا جائے؟ رکھی تو چیز جاتی ہے، عمل تو چیز نہیں ہے، عمل تو عرض ہے۔ تو اس پر رد کرتے ہوئے حضرت امام بخاری نے کہا تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ نے کہا ہے کہ میزان قائم ہوگی ہمیں اسے ماننا ہے۔ ان کے رد میں انہوں نے یہ کہا،
اور اب تو ایسے عقل کے پرستاروں کا رد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اب تو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پہلے کہتے تھے یہ چیزیں کیسے تلیں گی، بعد میں چلتے چلتے بخار کو بھی تولنے کا آلہ بن گیا تھرمامیٹر، بلڈ پریشر جو کہ چیز نہیں ہے اس کو تولنے کا آلہ بن گیا، شوگر کو تولنے کا آلہ بن گیا، آپ کے جسم میں کتنا آئرن ہے، آپ کے جسم میں کتنا کیلشیم ہے، یہ ساری چیزیں تلتی ہیں، آپ ٹیسٹنگ کروائیں ساری چیزیں تلتی ہیں۔ اور اب تو بڑے موبائل کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے انسان کا عمل بھی تل جاتا ہے۔ آپ کسی بیان کی ویڈیو بنائیں، یہ نہیں کہہ رہا بنائیں، بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ بنا رہے ہیں، اگر کسی نے بنائی ہے تو اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے، یہ اتنے MB کا بیان ہے، یہ وزن ہے۔ آواز کا بھی وزن ہو جاتا ہے، اتنے KB اور اتنے GB اور اتنے MB کا یہ بیان ہے، یہ تقریر ہے اور یہ جلسہ ہے۔ اگر وہ آڈیو ہے تو آواز تل رہی ہے، اگر وہ ویڈیو ہے تو عمل بھی تل رہا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، لہٰذا بنو آدم کے اعمال تلیں گے، ان کی باتیں بھی تلیں گی، جو وہ زبان سے کہتے ہیں وہ بھی تلیں گی۔ آگے لغوی تحقیق فرمائی ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس اصل میں عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور قسط مصدر ہے مقسط کا، اور مقسط کہتے ہیں عادل کو، اور قاسط ظالم کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر مجرد ہو، ثلاثی مجرد ہو تو اس میں فاعل کا ترجمہ بنے گا ظالم، اور اگر اس کو باب افعال میں لے جائیں تو باب افعال کی خاصیت ہے سلب ماخذ، باب افعال میں لے جانے سے ماخذ سلب ہو جاتا ہے، جب ظلم سلب ہو جائے گا تو عدل آ جائے گا، تو اس لیے المقسط عادل کو کہتے ہیں۔ آگے اپنی سند کو نقل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ کس کو اچھے لگتے ہیں؟ جن کو اللہ سے محبت ہے نا، جن کو اللہ سے محبت ہے وہ باتیں ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ جن کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے لیے ان کی پسند کو ضرور تلاش کرتے ہیں، میرے محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے۔ جن کو بیوی سے محبت ہے وہ بیوی کی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، جن کو بچوں سے محبت ہے وہ بچوں کی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کی پسند کی تلاش میں رہتے ہیں، میرے اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس حدیث میں بتا دیا کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کلمہ سے مراد، ویسے تو کلمہ اصطلاح نحو میں ایک لفظ کو کہتے ہیں، لیکن مجازن کلام پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو کلمتان کا مطلب ہے کلامان، 2 کلام، 2 جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ رحمان فرمایا، اللہ نہیں فرمایا، یوں فرماتے کلمتان حبیبتان الی اللہ، 2 کلام ہیں، 2 جملے ہیں جو محبوب ہیں اللہ کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رحمان کہنے سے ذرا زیادہ مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جو رحمان ہوگا وہ انعام بھی زیادہ دے گا، جو رحمان ہوگا وہ انعام بھی زیادہ دے گا، تو پڑھنے کا زیادہ شوق پیدا ہوگا۔ تو چونکہ رحمان، چونکہ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد اس کلمے، اس کلام، اس جملے، اس ذکر کا شوق دلانا ہے، تو شوق تو پیدا تب ہوتا ہے جب اللہ کی بجائے الرحمن ہو، اس سے زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو اللہ ہے، لیکن جب اللہ کی صفت رحمان ذکر کی جائے تو فوراً اللہ کی سخاوت اور اس کے رحم و کرم کی طرف ذہن جاتا ہے، اور جب اللہ کے رحم و کرم کی طرف ذہن جائے گا تو زیادہ شوق پیدا ہوگا کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو وہ تو رحیم اور کریم ہے، تو وہ انعام بھی زیادہ دے گا۔ پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، لوگوں اس کو کہتے ہوئے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہیں بھی بڑے آسان، کوئی لمبے نہیں ہیں، 1 صفحے کا 1 جملہ اور 2 صفحے کے 2 جملے ایسے بھی نہیں ہیں، مختصر سے ہیں، اور ہلکے بھی ہیں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ثقیل ہیں اور کچھ خفیف ہیں۔
یہ جو الفاظ ہیں یہ سب کے سب خفیف ہیں، اس لیے زبان میں بھی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان. لیکن یہ ذہن میں خیال آتا ہے جب زبان سے پڑھنا ان کو آسان ہے تو پھر ان کا اجر بھی تو کم ہوگا اور ان کا میزان میں وزن بھی تو کم ہوگا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو کہنے میں ہلکے لیکن میزان میں ان کا بڑا وزن ہے، میزان میں بڑے بھاری ہیں. یہ 3 صفات ان 2 جملوں کی اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں. حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں. اور وہ 2 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات عظیم شان ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ اللہ پاک کو پسند ہیں یہ 2 جملے. آپ سارے ذرا ایک دفعہ کہہ تو دیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں. چونکہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ اللہ کو محبوب کیوں ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لا احد احب الیہ المدح من اللہ. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہو جتنا اللہ خوش ہوتا ہے. تعریف سے تو ہر ایک خوش ہوتا ہے نا، جس کی تعریف کرو وہ خوش ہوتا ہے، جس کی تعریف کرو وہ خوش ہوتا ہے، ہر ایک تعریف سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ اپنی تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانوں کی جو تعریف ہے وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. کوئی کہہ رہے یار کتنا خوبصورت آدمی ہے، تو خوبصورت خود تو نہیں بنانا، اللہ نے بنایا ہے. یار کتنا اچھا بیان کرتا ہے تو خود تو نہیں کرتا نا، اللہ کراتا ہے. کتنی اچھی آواز ہے تو اپنی تو نہیں ہے نا، اللہ نے دی ہے. کیا غضب کی آنکھیں ہیں تو اپنی تو نہیں ہے نا، اللہ نے دی ہیں. تو انسان کی جو تعریف ہے وہ اس کی اپنی ذاتی تھوڑی ہے، تو اصل میں اللہ کی ہے. اور اللہ کی جو تعریف ہے وہ ہے ہی اللہ کی، اس لیے اللہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے. چونکہ ان کلمات میں اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف بھی کمال درجے کی ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک میں عیب تو کوئی ہے ہی نہیں. عیب کوئی نہیں ہے. وہ بحمدہ کا مطلب ہے سارے کمالات اس میں جمع ہیں، کوئی کمال باہر نہیں، سارے کمالات جمع ہیں، عیب سارے باہر ہیں، عیب کوئی ہے نہیں، کمال سے کسی کمال سے وہ خالی نہیں. تو کتنی زبردست تعریف ہو گئی. اس لیے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر. کوئی اور حدیث یا نقل کر لیتے، کوئی اور حدیث نقل کر لیتے جس سے ترازو کا ثبوت ہو جاتا. چونکہ یہ حدیث ذکر کی ہے ترازو کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا تھا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا انتخاب اس لیے کیا کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا، پڑھنے والی اور پڑھانے والی کا ذہن اس طرف مبذول کیا جائے کہ یہاں کتاب ختم ہو رہی ہے کس پر؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ تم پاک نہیں ہو، اللہ پاک ہے. تم سے بہت سی خطائیں اس میں ہوئی ہوں گی، جب تم ہو ہی عیبوں سے بھرے ہوئے، لہذا تمہیں یہی زیب دیتا ہے کہ اب تم اللہ سے استغفار کرو اور معافی مانگو کہ یا اللہ میں نے جو پڑھا اس میں بھی کمیاں، میں نے جو پڑھایا اس میں بھی کمیاں، بے عیب تو ہے، اے اللہ میں اپنی ساری کمیوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نصر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اے میرے نبی آپ نے بہت محنت کر لی، حق ادا کر دیا، اب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. جب لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے کچھ کیا، بلکہ کہیں مجھ سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں اس کی معافی دے دے، یہ تو سب تو نے کیا.
تو کتاب مکمل ہو رہی ہے، کتاب مکمل ہو رہی ہے، درس نظامی کا اختتام ہو رہا ہے، درس نظامی کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب آپ عالم بن رہے ہیں، آپ عالمہ بن رہی ہیں، آپ نے بخاری شریف کو ختم کر لیا، تو اس موقع پہ پڑھنے والے پڑھانے والے کو کیا سوچنا ہے؟ اے اللہ، کمیوں سے پاک تو ہے، میرا تو پڑھانا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، میرا تو پڑھنا بھی کمیوں سے بھرا ہوا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ سبحان سے اشارہ ہے استغفار کی طرف۔ توبہ کرو، تم عیبوں سے بھرے پڑے ہو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ جب کسی عمل کے آخر میں اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ پاک وہ عمل ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، سبحان اللہ و سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس مجلس میں جتنی اس سے خطائیں ہو جائیں وہ ساری اللہ اس دعا کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر وَبِحَمْدِهِ کا بھی اس میں تذکرہ ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کا کمال نہیں، یہ سب اس کمال والی ذات کا کمال ہے جس نے آپ کو پڑھایا، جس نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی اور آپ کو پڑھانے کی توفیق دی۔ لہٰذا اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اسے اللہ پاک کا کمال سمجھیں۔ اور ایک اس میں راز یہ بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کرنے میں ایک راز یہ بھی ہے، تسبیح پر ختم کرنے میں ایک راز یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک طالب علم کو فارغ ہوتے ہوتے، ایک طالبہ کو فارغ ہوتے ہوتے، ایک پڑھانے والے کو بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہوتے ہوئے گویا ایک وظیفہ دے رہے ہیں، ایک وظیفہ دے رہے ہیں۔ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس وظیفے کی اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر پریشانی سے باہر نکال دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بھئی اب مچھلی کے پیٹ میں سے کون نکالے؟ ایسی جگہ پھنسے جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ پڑھتے نا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو تسبیح میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ تو گویا طالبہ اور معلمہ اور طالب اور معلم کو ہمارے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ دے دیا کہ زندگی میں جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وظیفے کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت پریشانی اور تنگی سے آپ کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کا نور نصیب فرمائے اور احادیث مبارکہ کو زندگی بھر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض علماء نے اس بات کا اشتیاق ظاہر کیا کہ ان کو حدیث کی اجازت دی جائے۔ اس عاجز نے بخاری شریف سبقاً تو پڑھی ہے حضرت مولانا جمشید صاحب سے، وہ شاگرد تھے حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے، وہ شاگرد تھے حضرت نانوتوی کے، وہ شاگرد تھے حضرت شاہ عبد الغنی کے، وہ شاگرد تھے شاہ اسحاق صاحب کے، وہ شاگرد تھے شاہ عبد العزیز صاحب کے، وہ شاگرد تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس کے علاوہ ہمارا یمن جانا ہوا تھا 2013 میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے، سلطان العلماء ان کو کہتے تھے، اور حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تھے، بڑے اللہ والے بھی تھے، دنیا میں لاکھوں ان کے مرید تھے،
اور فقہ شافعی کے وہ بہت بڑے مضبوط عالم تھے، بوڑھے تھے بہت زیادہ، تو ان کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت دی تھی۔ اس حدیث کی سند کا کمال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں عالی ہے۔ سند عالی اس سند کو کہتے ہیں کہ جس میں واسطے کم سے کم ہوں۔ جب واسطے کم ہو جائیں تو وہ سند عالی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں تو نبی سے قرب بڑھ جاتا ہے نا، نبی سے قرب بڑھ جاتا ہے۔ تو علماء کرام کو اس کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہماری سند عالی سے عالی تر ہو اور واسطے کم سے کم ہوں۔ ایک واسطے کو کم کرنے کے لیے ہمارے علماء ہزاروں کلومیٹر کے سفر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا کمال یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں جو سب سے عالی سند ہے وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ہے، یعنی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا جمشید صاحب، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، ان حضرات کی سند سب سے زیادہ عالی شمار ہوتی ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، جن سے بخاری شریف مفتی تقی صاحب نے پڑھی، یہ سند سب سے عالی شمار ہوتی ہے۔ اس میں بھی 24 واسطے بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 24 واسطے بنتے ہیں۔ یہ جو سند ہے یمن والی، شیخ المحدث الفقیہ العلامہ شیخ سالم بن عبداللہ بن عمر الشافعی الحضرمی، ان کی جو سند ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 16 واسطے ہیں۔ کہاں 24 واسطے، کہاں 16 واسطے۔ اب یہ چیز ایک بہت اچھمبی ہے، انوکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو نعمت دی تھی، ان کے پاس یہ سند تھی، تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے خود ہی مہربانی فرما کے ہمیں اس کی اجازت دی۔ تو جو علماء جنہوں نے اس شوق کا اظہار کیا وہ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے علماء کرام اس کا شوق رکھتے ہیں، تو ان سب کو اس سند کے ساتھ اور حضرت مولانا جمشید صاحب والی سند کے ساتھ بخاری شریف اور حدیث شریف کی اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان معانی اور ان مطالب کو اپنایا جائے جو ہمارے علماء حق، علماء دیوبند نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کا نور نصیب فرمائے، اور علماء کرام کی آسانی کے لیے میں وہ سند پڑھ بھی دیتا ہوں، جو ہے یمن والی سند پڑھ بھی دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے، کوئی ریکارڈ کرنا چاہے تو ریکارڈ کر لے، ورنہ پھر ہمارے ساتھیوں کے پاس ہے وہ سند، جو ساتھی حالہ آتے رہتے ہیں ان کے پاس ہے وہ سند، تو وہاں سے ان کو سند مل جائے گی۔ اس عاجز کو اجازت ہے الشیخ العلامہ الفقی سالم بن عبداللہ بن عمر الشاطری سے، ان کو اجازت ہے شیخ عبداللہ صلاح سے، اور وہ بخاری شریف کو روایت کرتے ہیں علامہ عبداللہ بن حامد الصافی سے، وہ بخاری شریف کو روایت کرتے ہیں السید ابو بکر بن عبد الرحمن بن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عارف باللہ عبد الرحمن بن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں السید الامام عبد القادر بن احمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن طیب سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن احمد الفاسی سے، اور وہ احمد بن محمد العجل الیمنی سے، اور وہ الامام قطب الدین محمد بن احمد النہروالی سے، اور وہ حافظ نور الدین ابو الفتوح احمد بن عبداللہ سے، اور وہ بابا یوسف ہروی سے، اور وہ محمد بن شاز بخت الفرغانی سے، اور وہ یحییٰ بن عمار سے، مقبل بن شاہان سے، اور وہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر الفروری سے، اور وہ امام محمد بن اسماعیل بخاری سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کے لیے قبول فرمائے۔